السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فرید بخاری۔ آج ایک بار پھر پروفیسر غلام صدیق صاحب کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سر، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں سعودی عرب کے بارے میں بتایا، جہاں آپ نجران سٹی میں چیف آف سرجری بھی رہے۔ سر، اتنے زیادہ ایکسپیرینس کے بعد آپ نے اسلام آباد کا انتخاب کیوں کیا؟ پشاور کے لوگوں کا گلہ تو ضرور بنتا ہوگا۔ تھینک یو فرید۔ دیکھیں، بات آپ نے بہت اچھی کی ہے۔ گلہ تو ضرور بنتا ہے ان کا، لیکن میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ جب میں ریلوکیٹ ہوں گا تو مائی فرسٹ چوائس واز پشاور۔ میں جب گلاسگو میں تھا تو آئی کیم فار این ایس آر انٹرویو، دے ڈیڈنٹ گیو می دا جاب۔ پھر کوئی 6-8 مہینے بعد there were a few posts of district specialists. I came for interview, they didn't give me the job. اس کی کچھ عرصے بعد ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں I came for an AP interview, they didn't give me the job. اب آپ خود سوچیں، اتنے اٹیمپٹس کے بعد if they don't offer you a job, I didn't have a choice. I went to Saudi Arabia because I got a consultant job there. اور سعودی عرب سے پھر ٹو بی آنیسٹ ود یو، میں نے شفا کو جو ہے I didn't know the future of شفا because it was a small hospital, a newly built hospital. اور I think 94 میں یہ آپریشنل ہوا تھا۔ وہ بھی جو شروع میں ہاسپٹلس کا جس طرح ایک وہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو آپ کے اتنے پیشنٹس بھی نہیں ہوتے، اسٹیبلش ہونے میں اٹ ٹیکس ٹائم۔ تو مائی cousin applied اور مائی بردر دے applied for a job in شفا، انہوں نے ایڈورٹائز کیا تھا، اینڈ they kept on calling me for the post. لیکن میں اس وقت سعودی عرب میں ایز آئی مینشنڈ اٹ ارلیئر تھوڑا سا آئی تھاٹ کہ یہ ذرا رسکی ہوگا نئی جگہ پہ اس طرح جو کہ وہ اسٹیبلش نہ ہو ادھر جانا، بٹ الٹیمیٹلی حالات ایسے بن گئے کہ آئی ہیڈ ٹو کم ٹو شفا۔ اور میں دوسرے تیسرے دن مجھے فیل ہوا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ شفا والوں نے مجھے جو پیار دیا، شفا والوں نے مجھے اسٹیبلش کرانے میں جتنی ایفرٹس کی، وہ خود بھی اسٹیبلش ہونا چاہتے تھے اور میں بھی ہونا چاہتا، تو ہماری دا انٹرسٹ ور کامن، ہم بہت اچھے ایک ہارمونی کے ساتھ آگے جا رہے تھے۔ اور میں نے تیسرے دن ہاسپٹل میں آئی ریئلائزڈ کہ یہ جگہ شاید اللہ میاں نے میرے لیے بنائی ہے۔ یہ لوگ جو ایڈمنسٹریشن والے تھے بہت اچھے تھے، بہت سپورٹیو تھے، بیکاز ڈاکٹری میں پروفیشن میں ہمارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جب تک پیشنٹس نہ بنے اور لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ بندے کے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے، تو یو نیڈ سم سپورٹ، کہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہو۔ ویسے اگر آپ نئی جگہ پہ چلے جائیں اور آپ بیٹھ جائیں تو ادھر اسٹیبلش ہونے میں ٹیک یو اے لانگ ٹائم، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس بندے کے اندر کتنی کیپیبلٹیز ہیں، یہ آپریٹ کر سکتا ہے، اس کے ریزلٹس کیسے ہوں گے، کیا ہوگا۔ تو میں آتے ہی میں سیٹل ہو گیا اور اللہ نے کرم کیا، پریکٹس بھی میری شروع ہو گئی، اینڈ I think within 3 months I realized کہ I am well settled. پھر جو چیز میں ساتھ لایا تھا، جو نئی چیز، نیو پروڈکٹ، دیٹ واز لیپروسکوپک سرجری۔ لیپروسکوپک سرجری کے بارے میں یہاں پہ کافی اپریہینشنس تھے پبلک کے اندر، پیشنٹس کے اندر، اینڈ وہ مسئلہ یہ تھا اس وقت کہ سرجنس کا ایکسپیرینس نہیں تھا، دے ور ناٹ ایکسپیرینسڈ انف، پراپرلی ٹرین نہیں تھے لیپروسکوپک سرجری میں۔ تو جب وہ آپریٹ کرتے تھے ان سے کمپلیکیشنز ہوتی تھی، اور ان کمپلیکیشنز کی وجہ سے لیپروسکوپک سرجری کافی بدنام ہو گئی تھی۔ آئی ریممبر میں ایک پیشنٹس کے ساتھ آدھا گھنٹہ
گزارتا تھا کہ میں انہیں کہتا تھا کہ میں لیپروسکوپ سے کرتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ یہ جو کی ہول ٹیکنیک ہے یہ کامیاب نہیں ہوتا اور ہمارے لیے اوپن سرجری. اور میں وڈ ٹرائی ٹو کنونس دیم اور برنگ دیم ٹو لیپروسکوپک سرجری. اور ان دنوں صرف ہم لیپروسکوپک کولیسسٹیکٹمی ہی کرتے تھے. میں جب تقریباً شروع میں تو ایز آئی مینشن میں ایک دو بندے ہیں میرے کیریئر میں جن کی وجہ سے ایفائی سے یہ ساری چیزیں اللہ میاں کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. بٹ بیانڈ دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں نے ایک دو بندے تھے جو میرے لیے لکی ثابت کیے. شروع میں آیا تھا تو ہمارا دوست ہے ڈاکٹر فرید اللہ خان، تو ہز مدر ہیڈ ایکیوٹ کولیسسٹائٹس. یہ میرے خیال میں شفا میں دوسرا مہینہ تھا غالباً. تو فرید از اے گڈ فرینڈ، تو اس نے مجھے کہا کہ اس طرح میری مدر کو وہ ہے کولیسسٹائٹس ہے اور کب لے آئیں ان کو. تو میں نے کہا کل لے آئیں. تو اس کو لوگوں نے، اس کے کولیگز نے مشورہ دیا کہ یار یہ لڑکا نیا آئے ہیں، پتہ نہیں اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں. ایک اور سرجن کا نام لیا کہ ان سے کیوں نہیں کراتے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ ٹرین ہوا ہے، آئی نو ہم ویری ویل، اور وہ دوسرے کا مجھے نہیں پتہ. خیر آئی ڈڈ دیٹ پروسیجر. اینڈ جب یہ کنسلٹنٹ کی مدر کا آپ آپریٹ کر لو تو باقی ڈاکٹرز میں بھی ایک بات چلی جاتی ہے کہ بھائی اگر شفا کے کنسلٹنٹ کی فیملی کے لیے اس کنسلٹنٹ نے غلام صدیق کو چوز کیا ہے تو دیٹ مینس کہ اس کے اندر کوئی پوٹینشل ہے. ایک یہ تھا، اور دوسرا تھا پروفیسر مصدق خان، جن کو میں بڑے بھائی کا درجہ دیتا ہوں. ان کے ہز وائف ہیڈ کولیسسٹائٹس، اور وہ میرے پاس آئے، مجھے کہتے ہیں کہ میرے آفس میں آ جاؤ. میں نے کہا اللہ خیر کرے، کوئی گڑبڑ کی ہے، میں نے پتہ نہیں کیا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے اینڈ مائی وائف ہیز گاٹ گال اسٹونز، اور سب نے آپ کا نام ریکمینڈ کیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا سر دس از اے بگ آنر فار می، آئی وڈ لو ٹو ڈو اٹ. اور وہ میں نے اگلے دن وہ آپریشن کیا. تو یہ دو جو آپریشنز تھے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کیریئر میں جو میں نے اتنے زیادہ لیپروسکوپک سرجریز کی ہیں، یہ دو بندے جو ہیں ان کی فیملی کے سرجریز کے بعد مائی پریکٹس was doubled, I would say not doubled, but multiplied 10, 15, 20 times. اور اس کے بعد سے میں نے مڑ کے نہیں دیکھا.